الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے 5ویں پارے کی سمری بیان کریں گے۔ چوتھی سمری بیان کر رہے تھے تو آخر میں جو وہ رشتے کہ جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ان کا بیان جاری تھا۔ 5واں پارہ جو شروع ہوتا ہے اس کا تسلسل بھی جاری ہے۔ وہ محرمات قطعیہ نکاح نہیں ہو سکتا ان میں سے ان کا ذکر سلسلہ جاری ہے۔ تو ان میں آگے یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کسی دوسرے شخص کے نکاح میں ہے تو اس سے نکاح حرام ہے، یہاں تک کہ اگر شوہر نے طلاق بھی دے دیا ہے تو عدت کے اندر نکاح کا واضح الفاظ میں پیغام دینا بھی حرام ہے۔ عدت کے بعد عورت اپنی رضامندی سے دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ ایک عورت ایک وقت ایک ہی مرد کے نکاح میں رہ سکتی ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ آج کے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں لوگ چیزوں کو بڑا گڈ مڈ کر دیتے ہیں۔ جب لڑائیاں جھگڑے مسائل ہو جاتے ہیں وہ بتاتے بھی نہیں، اچھا دوسری شادی کر لیتے ہیں، پتہ نہیں پہلی جگہ سے صحیح طریقے سے طلاق بھی ہوئی ہے کہ نہیں۔ یہ ساری چیزوں کا علم اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم کسی صورت اللہ کی بتائی ہوئی حدود کو کراس نہ کریں۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا اگلی آیات میں، اگر بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، بڑے گناہوں سے بچتا رہے تو وہ اپنے فضل و کرم سے بندے کے صغیرہ اور غیر ارادی جو ان انٹینشنلی گناہ ہو گئے ان کو بھی معاف فرما دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حسد کی ممانعت یعنی حسد کو منع کرنے کا ذکر کیا کہ اللہ نے اپنی حکمت سے کسی کو مال، عزت یا مرتبے میں فضیلت دے رکھی ہے، اس کے زائل ہونے کی تمنا نہ کرو کیونکہ یہ حسد ہے جو حرام ہے۔ کسی کے ساتھ حسد کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ یہ دنیا بڑی وڈی ہے، اس دنیا میں بڑے لوگ خوش رہ سکتے ہیں۔ یہ دنیا اللہ پاک مطلب مالک کائنات کے خزانے بہت بڑے ہیں، تو ایسی کسی کی طرف دیکھ کے اپنے آپ کو پریشان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسے اللہ نے دیا ہے، اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے، اس کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ کسی پہ اس کے محبوب کا فضل دیکھ کے کسی نے کہا نہ فضل نبی دا ویکھ کسے تے، ایویں ہی چوراں چریے نہ چنگیا نو چنگیا ہی کہنا چنگا لگدا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے، ایسے ہی بندہ اندر جلتا رہتا ہے۔ خوش رہنا چاہیے، اننیسیسری کمپیریزنس میں نہیں پڑنا چاہیے، اپنی جسے کہتے ہیں مائنڈ یور بزنس، اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مصروف رکھنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فیملی لائف کے ایک اور ایشو کے اوپر بات کی کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہو جاتی ہے تو قرآن نے اسے اصلاح کرنے کا طریقہ یعنی اسے سمجھانے کا طریقہ بتایا، اسے پیار سے محبت سے سمجھائیں، اگر پھر نہیں سمجھتی پھر نیکسٹ سٹیپ، ایسے ایک خوبصورت طریقے سے اللہ نے تعلیم دی ہے۔ مگر ہمارے ہاں پھر وہی کہوں گا کیونکہ علم نہیں ہے، غصہ نفس او جی اب او آندے نے انج کر دیو، او آندے نے انج کر دیو، او دی پھپھی انج، چاچا انج، ماما انج، اتنا کچھ سن کے کہیں نظر نہیں آتا اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کے محبوب کیا کہتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا کیا فرمان ہے، کہیں نہیں۔ جب بھی ان معاملوں میں بندہ انوالو ہو کے دیکھتا ہے بلیو می بہت ہی کم کہیں نظر آتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں تو صحیح اللہ کا کیا فرمان ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ بس وہ سارا کچھ کلچر اندر گھسیڑ کے معاملوں کو اور اتنا کمپلیکس کر دینا اور اپنی نسلوں کو کنفیوز کر دینا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، قرآن سے محبت دے، دین کے علم، دین کا جو شعور ہے، فہم ہے دین کا، اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے جو حقوق ہیں ماں باپ کے، قرابت داروں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے، پڑوسیوں کے، مسافروں کے، اپنے ماتحتوں کے جو آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں ان کے حقوق بتائیں۔ یہ نعرے لاندہ دین نہیں جی، بس نعرے لا لو، بس چند جذبے جا کے کچھ کر لو، یہ پریکٹیکل دین ہے۔ یہ معاملات کے اوپر کتنی بات کر رہا ہے، آگے پڑوسیوں کے اوپر اتنی بات ہوئی ہے کہ ایک پڑوسی وہ ہے، پڑوسیوں کی بھی ڈیفرنٹ رینکنگ بیان کی۔ ایک پڑوسی وہ ہے جو آپ کا قرابت دار ہے، دوسرا وہ جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے جو اجنبی ہے، اور تیسرا وہ جو کسی اور مذہب سے تعلق بھی رکھتا ہے، ان سب کے، اور اس کے بعد وہ جو آپ کا آفس کا کولیگ ہے،
آپ کی کسی فیکٹری میں، آپ کی کسی کلاس میں آپ کے ساتھ ہے، سب کے حقوق درجہ بدرجہ بیان کیے گئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل امین مجھے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کرتے کہ مجھے گمان گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں حصہ نہ بنا دی، اس کو حصہ نہ عطا کر دیا جائے۔ سب کے رائٹس بیان کیے گئے ہیں۔ بلیو می، یہ صورت کی، یہ پارے کی جو میں سمری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کو غور سے سنیں۔ یہ اگر ٹرولی ہم اس کو فالو کریں نا، زندگیاں حسین کر دینے والا ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا بخل سے، کنجوسی، اس سے بچیں، یہ اتنا مال لگائی جانا ڈھیر، اس سے بچیں بخل سے، اور پھر ریاکاری کی، شو آف کی ممانعت کی، اور کہا اللہ کی راہ میں خرچنے کا حکم دیا۔ فرمایا جس کو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہ ہو وہی ریاکاری کر سکتا ہے، کیونکہ ریاکاری بندوں کے لیے بندہ کرتا ہے نا، انہوں پتہ لگے اسی اینا دیتا ہے، پتہ لگے چودھری ہوراں نے فلاں دیتا ہے، اعلان کرانے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ بلیو می، کیا رب فرماتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، پتہ نہیں ہم کدھر چل پڑے ہیں۔ وہ فرماتا ہے جس کو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہ ہو وہی ریاکاری کر سکتا ہے۔ اتنا شو آف ہے، ہمیں شوق ہے، ہمیں مسجدوں کے وہ جو چارٹ ہیں ان پہ اپنے نام لکھوانے کا شوق ہے، ہمیں سپیکروں پہ نام اعلان کروانے کا، ہاں اگر نیتیں اچھی ہیں، انسپائر کرنا مقصد ہے، سو دیٹس گریٹ، مگر اگر دوسری بات ہے تو پھر الٹا گناہ ہے، الٹا گناہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تیمم کی حوالے سے ذکر کیا کہ بعض ناگزیر صورتوں میں تیمم کی اجازت دی، جب بندہ مسافر ہے، پانی اویلیبل نہیں ہے، یا پانی اتنا ایکسپینسو ہے وہ خرید ہی نہیں سکتا، یا اگر وہ پانی کو اپنے جسم کے اوپر استعمال کرے اس کی لائف کو، اس کی ہیلتھ کو خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ بھی بیان کیا، نیت کرے اور ایک بار اپنے مٹی والے ہاتھ منہ پر لگائے جھاڑ کے، اور پھر چہرے کا مسح کر لے، اور دوسری بار مٹی پر ہاتھ لگا کے کونیوں سمیت دونوں کا مسح کر لے۔ اس کی بڑی اور بھی ڈیٹیلز ہیں، مگر غسل کے لیے، وضو کے لیے، دونوں کے لیے تیمم ہی ہے۔ اس کی بڑی اور ڈیٹیلز ہیں کہ کن کن صورتوں میں اپنا مسح کب ٹوٹ جاتا ہے، پانی کی اویلیبلٹی، کنڈیشنز، یہ اس کے ڈیٹیلز کے ساتھ فقہی جو مسائل ہیں انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے جا کے اگلی آیات میں، اسی پارے کے آگے جا کے اللہ نے فرمایا امانتیں ان کے حق داروں کو دو، امانتیں جن کا حق ہے انہیں دو، اور جب فیصلہ کرنے لگے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ منصب بھی امانت ہے، عہدہ بھی امانت ہے، مشورہ بھی امانت ہے، کسی نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھی ہے وہ بھی امانت ہے، آپ سے کوئی آ کے مشورہ لیتا ہے وہ بھی ایک امانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے گی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امت کی زمام اقتدار نااہلوں کے سپرد کر دیے، انکمپیٹنٹ لوگ کو آگے کیا جائے، وراثت کو جسے کہتے ہیں چڑھایا جائے، پیراں دا پتر پیر، یعنی سیاسی بندوں کا بیٹا آگے، وہ یعنی میرٹ کو کل کر دیا جائے تو وراثت کو آگے لے جائے، یا اور اقربا پروری، فیملی نیٹ ورک، ان کو آگے کیا جائے۔ جب یہ معاملے ہوئیں گے چیزیں ڈسٹرائے ہو جائیں گی، چیزوں میں وہ وقار نہیں رہے گا۔ جب کمپیٹنٹ لوگ آگے آئیں گے سبحان اللہ اس کے نتائج دیکھنے والے ہوئیں گے، معاشرہ اوپر جاتا ہے۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سبحان اللہ کہ اللہ نے فرمایا جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے پاس آؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، اور میرے رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، تو یہ ضرور اللہ کو بہت توبہ کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا پائیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے استغفار کیا جائے تو اللہ کبھی رد نہیں کرتا، اور یہ وسیلہ آج بھی ہے۔ اللہ ہمارے گناہ ان کے صدقے سے معاف فرمائے۔ آگے جا کے اللہ نے ذکر کیا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا؟ جو انبیاء ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، اور جو صالحین ہیں۔ اگر میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے کتنے عظیم لوگوں کے ساتھ انسان کا جسے کہتے ہیں نا انسان کی اینڈنگ ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے ڈرتے ہیں، یہ جہاد یہ اسٹیٹ ایکٹ ہے، یہ کوئی انڈیویجول کا کام نہیں ہے، یہ اسٹیٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے۔
یہ کوئی انڈیویجول معاشرے میں فساد نہیں برپا کر سکتے، مگر یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ موت سے ڈرنے کا کنڈیم کیا گیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تو تم کو پا لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں بھی کیوں نہ اپنے آپ کو بند کر لو، یعنی جو ٹائم ہے تم اس سے تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ آگے خبر کے بارے میں کہ کون سی خبر پھیلانی ہے کون سی نہیں، جسے ہم سینسرشپ کہتے ہیں آج کی زبان میں، اس کا ذکر کیا گیا، بہت ضروری اس کے حوالے سے چند باتیں میں سمجھوں گا۔ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کے دور میں بھی کچھ لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کی مطلب ڈس رسپیکٹ میں شعر لکھے، باتیں لکھی، آج تک ہم تک نہیں پہنچی، آج تک صحابہ نے انہیں پبلش نہیں کیا، پروموٹ نہیں کیا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو کوئی ایسا فیک ٹرانسلیشن آف قرآن ملتی ہے تو ہم خود ہی اسے پروموٹ کرتے ہیں، جی اینو لائک نہ کرنا، ایتھے کلک نہ کرنا، اس کا کام تو پورا ہو گیا ہے۔ اگر ہمیں اسی طرح کی اور کوئی غلط چیز ملتی ہے ہم خود ان کے مشن کا حصہ بن کے اسے پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیو اٹ، اگنور اٹ، وہ خود ہی ڈیڈ ہو جائے گی، وہ خود ہی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے بڑا ضروری ہے اگر آپ کے سامنے ایسی کوئی چیز آتی ہے جی لعنت بھیج کے آگے بھیجیں، اتفاق کرو۔ یہ کیا مطلب، یہ مطلب کامن سینس ہی نہیں ہے، بالکل کامن سینس نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی فیک یا ایسے وہ معاملات آتے ہیں اسے پروموٹ نہ کریں، ان کے مشن کا حصہ نہ بنیں، جسٹ اگنور اٹ، وہ چیزیں ادھر ہی ڈیڈ ہو جائیں گی۔ جب میں اور آپ اسے شیئر کرتے پروموٹ کرتے ہیں تو ان کا مقصد ہوتا ہے۔ تو بڑا ضروری ہے کہ میں نے سوچنا ہے کہ کس چیز کو، کس خبر کو میں نے آگے پہنچانا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے معاشرتی جو سوشل نارمز ہیں ان کا ذکر کیا کہ جب تمہیں کوئی لفظ مثلا سلام کیا جائے تو بہتر الفاظ سے، کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو کم از کم السلام علیکم کہو، نہیں تو بہتر الفاظ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے جس نے کسی کا قتل کر دیا انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی اس کا ذکر کیا کہ اگر تو خطا کے ساتھ ہوا، یعنی ان انٹینشنلی کسی کے ساتھ ہو گیا، ایسا غیر ارادی ہو گیا، تو اس کی تلافی کے لیے کفارہ دینا ہوگا، اور جو مقتول ہیں ان کے جو ورثاء ہیں ان کو دیت بھی دینی ہوئے گی۔ اور آگے یعنی جو انٹینشنلی جو کسی انسان کو قتل کیا، جان بوجھ کے کسی نے کسی انسان کا قتل کیا ہے، تو جہنم کا دائمی عذاب ہے، دائمی عذاب ہے، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی، اور آخرت میں اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ کسی انسان کی جان لینا یہ اتنا 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 برا کام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نماز کے جو احکام ہیں، جو بندہ مسافر میں ہے، نماز یعنی قصر کا حکم، اس کا ذکر کیا، اور فقہ حنفی میں یہ مسافت سفر جو ہے نا 98 کلومیٹر ہے، 98 کلومیٹر کے بعد مسافر کی نماز بندہ 4 فرض 2 فرض پڑھ سکتا ہے۔ مگر اگر آپ نے 98 کلومیٹر سے زیادہ سفر کے ارادے سے آپ گھر سے نکل پڑے ہیں، اپنے وہ آپ چھوٹا سا جو سٹی ہے یا جو بھی آپ کا ریجن ہے، ٹاؤن ہے، اس سے جو ہی باہر نکلیں گے تو آپ مسافر کی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر انٹینشن 98 کلومیٹر ہے۔ آگے جا کے اللہ نے ذکر فرمایا کہ جب تو نماز ادا کر چکو، ایون مطلب یعنی وار میں بھی نماز کا ٹائم آ گیا ہے تو اس وقت بھی نماز کی اہمیت پہ زور دیا گیا، اور کہا جب نماز ادا کر چکو، حالت قیام میں، رکوع میں، کروٹ بدلتے، لیٹتے، ہر حالت میں رب کو یاد کرو۔ اللہ نے اپنی یاد کا قرآن پاک میں بار 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 ذکر فرمایا۔ آگے پھر عہد رسالت میں نبی پاک علیہ السلام کے دور میں جو ایک یہودی اور مسلمان کے درمیان چوری کا معاملہ تھا وہ آیا، تو چوری کیونکہ مسلمانوں کے ایک قبیلے کے کچھ افراد جان بوجھ کر گناہ گار کو بے گناہ اور بے گناہ کو گناہ گار ثابت کرنا چاہتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حقیقت حال کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا گناہ گار اپنا ہو یا پرانا یا پرایا، گناہ گار ہی کو سزا ملے۔ کڈا سونا دین ہے، اپنا نہیں، بس جو گناہ گار ہے اسی کو سزا ملنی چاہیے۔ آگے آتا ہے کہ پریکٹیکل سٹیپ لینے کی ضرورت ہے، صرف مشورے اور میٹنگوں میں کوئی بلائی نہیں، ڈسکشنہ کری جو، میٹنگاں کری جو، نہیں، پریکٹیکل سٹیپ لینے کی ضرورت ہے۔ آگے آتا ہے کہ نجات جو ہے نا اس کا دار و مدار آرزوؤں اور جھوٹی امیدوں پر نہیں ہے، بلکہ عمل صالح پہ ہے، نیک عمل پہ ہے، جو برا عمل کرے گا اس کا بدلہ پائے۔ انصاف کے بارے میں یہ سورہ نساء کی 135 نمبر جو آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے اے مومنو انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے والے اور اللہ کے گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ یہ گواہی تمہاری ذات کے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ اور قرابت داروں کے خلاف ہو، خواہ امیر ہو یا غریب، اللہ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے،
پس گواہی دیتے وقت تم خواہش کی پیروی کر کے عدل سے ردگردانی نہ کرو۔ یہ جو آیت ہے نا سورہ نساء کی 135 نمبر آیت، یہ یو ایس کی ہارورڈ یونیورسٹی ہے، یہ آیت انہوں نے اپنے مین انٹرنس پہ جو ان کا فیکلٹی آف لا ہے ادھر لگائی ہوئی ہے کہ اس پہ نہ دیکھو کہ کون اپنا ہے پرانا ہے، انصاف پہ قائم رہو، انصاف پہ قائم رہو۔ اور آخر میں اسی پارہ کے آخر میں اللہ نے فرمایا اللہ کا عذاب تو ناشکروں اور بے ایمانوں کے لیے ہے، اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ میں شکر گزار والا اور ایمان والا، انصاف والا، حسد سے بچنے والا اور امانتوں کو صحیح ان کی حفاظت کرنے والا، اور جو پیارے حکم سارے اس پارہ میں آئے اللہ میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کمی بیشی کوتاہی معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔